رحیم سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 47 نمبر جو ہے وہ آیت ہے 46 ہے. چلے 46 ٹھیک ہے. ہاں 47 پڑھ لی تھی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحن اعلم بما یستمعون به اذ یستمعون الیک وَإِذْ هُمْ نَجْوَىٰ إِذْ يَقُولُ الظَّالِمُونَ إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَّسْحُورًا انظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ الْأَمْثَالَ فَضَلُّوا فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا وَقَالُوا أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا قُلْ كُونُوا حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا أَوْ خَلْقًا مِّمَّا يَكْبُرُ فِي صُدُورِكُمْ فَسَيَقُولُونَ مَن يُعِيدُنَا قُلِ الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُءُوسَهُمْ يَقُولُونَ مَتَىٰ هُوَ قُلْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ قَرِيبًا يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ وَتَظُنُّونَ إِن لَّبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا صدق اللہ العظیم. ان تلاوت کردہ آیات مبارکہ میں اللہ نے فرمایا کہ یہ جو منافقین مشرکین کبھی کبھی آپ کے محفل میں آپ کے درس و تدریس میں آ کر بیٹھ جاتے ہیں اور پریٹینڈ یہ کرتے ہیں کہ ہم بڑے غور سے آپ کی بات سن رہے ہیں، اور پھر بعد میں جا کر وہ آپس میں سرگوشیاں کرتے ہیں اور آپس میں ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ تم جس آدمی کے پیچھے چل پڑے ہو نا اس پر تو کسی نے جادو کیا ہوا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں دیکھو یہ ہمارے پیغمبر کے بارے میں کیسی غلط باتیں کرتے ہیں نا، اور کہا ان باتوں کی وجہ سے اور دوسرے لوگ بھی گمراہ ہوئے اور وہ سیدھا راستہ نہیں پا سکے. اچھا پھر ان کو جب یہ کہا جاتا تھا یہ چند روزہ زندگی ہے، مرنے کے بعد پھر اس زندگی کا جواب دینا ہے، تو کہتے تھے مر گئے مٹ گئے ختم. اس کا بھی فرمایا کہ ان کو اسی چیز پر تعجب ہوتا ہے کہ جب ریزہ ہو گئے تو نئے سرے سے کیسے پیدا کریں گے. اس کا بھی جواب ہے ان تلاوت کردہ آیات میں. وہ جواب اللہ نے یہ دیا کہ انہیں تو یہ تعجب ہو رہا ہے نا کہ مٹی اور یہ جسم ہے، کہا اس سے کوئی سخت چیز ہو، مٹی وغیرہ سے، مٹی کہا جاتی ہے نا، کہا پتھر ہو یا لوہا ہو، یہ تمہارے خیال میں کوئی اس سے بھی زیادہ سخت چیز ہو پتھر یا لوہے سے؟ تو کہا ہم پھر بھی زندہ کر کے دکھا دیں گے. ہاں یعنی اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ کر دے گا جیسے پہلے پیدا کیا ہے.
تو کہا کہ یہ جب سامنے بیٹھے ہوتے ہیں نا یہ بس سر ہلا دیتے ہیں جیسے نا تعجب سے، بڑے عجیب انداز سے نا، مزہ کا خیز سے کہ یہ کب ہوگا۔ اس کا بھی جواب ہے یہ جو کہتے ہیں نا متى ہوا، کب ہونا ہے یار یہ؟ تو کہا ہو سکتا ہے بہت ہی قریب وقت آ گیا ہو، جس دن اللہ پھر تمہیں پکارے گا سب کو اپنے دربار میں حاضری کے لیے، قبروں میں ہوں یا جیسے بھی ہو۔ اور کہا کہ سارے پکار پر چلے آئیں گے، ہاں، اور وہاں پر پھر یہ ہوگا کہ لبثتم الا قلیلا، ہم تو یار بہت ہی تھوڑا عرصہ رہے۔ ہاں یہ بھی قرآن نے بعض بار اس چیز کی طرف توجہ دلائی ہے کہ جو انسان اتنی لمبی چوڑی پلاننگ کرتا ہے نا تو اس کو یہی لگے گا بس ایک دن یا دن کا بھی کچھ صحیح رہے یار، ہم بھائی اتنی وہ بے ثباتی سی اور عارضی سی ہے زندگی ہے، وہ ایسے ہی ہے وقت ہے۔ اللہ اکبر۔ تو آیت نمبر 47 ہے، نحن اعلم بما یستمعون به اذ یستمعون الیک وَإِذْ هُمْ نَجْوَىٰ إِذْ يَقُولُ الظَّالِمُونَ إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَّسْحُورًا۔ نحن ہم، انا کا جمع ہے، یہ انا میں ہوتا ہے، نحن ہم، عالم خوب جانتے ہیں، بما یستمعون بہ اس نیت کو کہ وہ سنتے ہیں اس کے ساتھ۔ دیکھیں یہ دو لفظ ہیں، سما اور ایک ہے استماع۔ سما جو ہے نا یہ ہے سننا، سماعت نہیں ہوتا معزز سامعین، یہ ہے غور سے سننا، فرق ہے۔ یہ بالکل ایسے ہے جیسے دیکھو نا، ایک ہوتا ہے ہیئر، ایک ہوتا ہے لسن، دیر از اے ڈفرنس یار۔ انگلش میں بھی لسن، لسن مینس ہیئر اٹینٹیولی، ہیئر عام کوئی کان میں آواز پڑ گئی یار بہت صحیح آپ نے انٹرپریٹیشن کی، ہم نے ان کو بٹھایا اسی لیے کہ یہ انٹرپریٹیشن جو ہے نا وہ اس کے مطابق کرے۔ ہاں ایسے ہی ہے، ہاں کیونکہ اس کی بات کو کلیئر کر کے دکھائیں آپ، پھر اس کا ریپرکاشن دیتے ہیں نا، وہ غور سے ہی سننی پڑتی ہے۔ اچھا اچھا جی، تو ہاں یستمعون غور سے سننا ہے، بھی اذ یستمعون الیک، اذ جب یستمعون وہ کان لگا کر سنتے، الیک آپ کی طرف۔ اب یہ الیک کے لفظ سے یہ واضح ہو گیا کہ جب آپ دعوت و تبلیغ کرتے تھے، آپ کی محفل ہوتی تھی تو اس میں مومنین کے ساتھ یہ لوگ بھی آ کر بیٹھ جاتے تھے، منافق اور مشرکین۔ پھر فرمایا وَإِذْ هُمْ نَجْوَىٰ، نجوہ یہ سرگوشیاں کرنا نا، کان میں ساز باز سینا۔ وَإِذْ اور جب ہم وہ نجوہ سرگوشیاں کرتے تھے، سارباز کرتے تھے۔ اچھا آگے یہ کہہ بھی بتا بھی دیا کہ یہ کیا کرتے تھے، اِذْ یَقُولُ الظَّالِمُونَ جب وہ کہتے تھے ظالم، ان تتبعون الا رجلا مسحورا، ان کا ویسے مطلب اگر ہوتا ہے انشاءاللہ، اگر چاہا اللہ نے، لیکن آگے اللہ ہے نا، اور آپ لفظی ترجمہ سیکھنا چاہ رہے ہیں، 3 لفظ ہیں،
ماں، ان کا ترجمہ اگر حل کیا کے بعد اللہ آ جائے تو یہ تینوں کا ترجمہ نہیں کرنا، تینوں کا نہیں ہے تو تینوں کا نہیں کرنا ہے. ہاں تو فرمایا کہ ان نہیں تتبعونا، وہ اتباع کرتے، پیروی کرتے، الا سوائے رجلن، رجل آدمی کو کہتے ہیں، آدمی کی مسحورہ، سحر سے ہے، سحر جادو کو کہتے ہیں نا، سحر زدہ یعنی جادو کیا گیا. تو آیت میں کیا کہا کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہمیں سب پتہ ہے، خوب جانتے ہیں ہم، جو وہ آپ کی طرف کان لگاتے ہیں نا تو وہ کس لیے ایسا کرتی ہیں، کس لیے سنتے ہیں. اور کہا ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ اس کے بعد یہی ظالم لوگ نا آپس میں ساز باز کر رہے ہوتے ہیں، سرگوشیاں کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ تم جس آدمی کے پیچھے چل پڑے ہو نا اس پر تو کسی نے جادو کیا ہوا ہے. اللہ اکبر. اچھا یہ ذرا غور کیجئے، یہ جو فرمایا نا بما یستمیعون بہ، اس یستمیعون الیک ہے جی، ان لفظ پر ذرا غور کریں. یہ اسٹریٹجی ہے ان کا لایا عمل، یہ معمولی بات نہیں جو قرآن نے لفظ لکھا ہے نا. یہ بڑے بڑے جو سردار ہوتے ہیں نا قریش، یہ ان کی چال کہہ لیں یا ترکیب کہہ لیں. وہ چال کیا ہے؟ عوام کو دھوکہ دینے کے لیے نا سردار مقبول ہوتے ہیں نا کرتا درتا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں آ کر بیٹھ جاتے تھے، مجلس، کیونکہ آپ قرآن کے ذریعے دعوت و تبلیغ کرتے تھے کہ ہم دعوت سننے آئے ہیں، آ کر بیٹھ گئے اور اپیرنٹلی بڑے انہماک سے سنتے تھے، اس لیے یسمیعون کہا ہے، بڑے کان لگا کر ہیں تاکہ مسلمان بھی ان کی طرف دیکھیں، یار یہ کتنے سچے ہدایت کے طلبگار ہیں، پورا فوکس کیا ہوا ہے یار وہ نا. اچھا پھر واپس جا کر یہ کہتے کہ لو جی ہم تو بڑے خلوص کے ساتھ محفل میں گئے تھے کہ یہ کیا کلام پیش کرتے ہیں کہ ہم غور سے سنیں دیکھیں. ہم گئے تو وہاں تو کچھ بھی نہیں تھا، بات ایسے ہی کہا جا رہا ہے. یہ عوام سے وہ کہہ رہے ہیں، یہ کتنا بڑا امپیکٹ پڑتا ہے. اب جو سیدھی سادھی عوام ہے وہ یہ کہیں یار سردار تو بڑے عقل مند ہوتی ہیں، ذہین، ان کی یہ اسیسمنٹ ہے کہ وہاں تو کچھ بھی نہیں ہے، تو یار یہ تو صحیح کہتے ہوں گے یار، ایک تقلید بھی تو ہوتی ہے نا پیچھے چلنا، یہ اسٹریٹجی ہے. اللہ اکبر. تو وہ کہتے تھے یار یہ پھر صحیح ہے. تو وہ معاذ اللہ اور دین سے، حق سے دور کرنا، یہ بات یہ کہی گئی ہے نا جی، کہ اس طرح وہ عوام کو بھی ہم نوا بنا لیتے تھے، یہ تاثر دے کر کہ یار بڑے بڑے سردار آخر اتنے سمجھدار ہیں اور فہم و فراست رکھتے ہیں، یہ تو بات کی تہ تک پہنچنے کی صلاحیت ہے. تو یہ سارا وقت لگایا، مجلس میں بیٹھے، بڑے اخلاص اور توجہ سے بات سنی، تو اگر واقعی کوئی خاص بات ہوتی تو ان کی سمجھ میں آ جاتی ہے نا جی. تو کہہ رہے ہیں کہ کوئی خاص بات نہیں ہے. اللہ اکبر. یہ اسٹریٹجی ہے ان کے نا. دیکھیے یہ جو کفار مشرکین طرح طرح کے طریقے استعمال کرتے تھے نا، اللہ نے سب کو کوٹ کیے. ایک جگہ بتایا یہ یہود کے جو عالم اور وہ تھے نا، اپنے خاص کارندے ان کو خصوصاً بریف کر کے بھیجتے تھے کہ جاؤ مسلمانوں میں اعلان کر دو سچا دین ہم ایمان لے آئے. وہ بھی کرتا دھرتا ہوتے تھے، سارا دن رہو ان کے ساتھ مسجدوں میں شام نمازیں پڑھو، واپس شام کو پھر اپنے مذہب میں آ جانا اور یہ اعلان کرنا کہ جی ہم نے تو بڑے اندر جا کے قریب سے دیکھا ہے. تو وہ سارے جھوٹے کچھ نہیں ہے نا، یہ بھی قرآن نے بتایا. یہ چالیں ہیں اللہ اکبر ہے کہ ان سے یہ کہو، یہ سب اللہ نے کوٹ کی ہیں ان کی. ہاں انٹینشن سے اوبویسلی، تو انہوں نے کیا رہنا، ہاں وہ کرنا ہے نا کہ لوگوں کو، کیونکہ ظاہر ہے سچائی میں کشش تو ہوتی ہے. جب انہوں نے دیکھا
کہ لوگ اس طرف مائل ہو رہے ہیں، اب ان کو روکنا تو ہے نا، تو وہ کہتے ہیں کہ کیا کاؤنٹر طریقے استعمال کریں. وہ بھی تو دیکھتے تھے نا کہ یار یہ اگر سارے ہمارے ہاتھ سے نکل گئے اور سب نے اسلام قبول کر لیا، ہم تو گئے. یہ اس وقت جو ہے نا، یہ کشمکش جب چل رہی تھی، یہ اس دور کی بات ہے. جی جو ذکر ہے وہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے اسٹارٹ میں، آغاز میں، وہ جو کان لگا کے سنتا تھا، وہ روکتا تھا، جس کے بیٹے تھے مان اور اولاد رکھتا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں کہا کہ ہم ان قریب اس کی ناک پر داغ لگائیں گے. جس کا حوالہ وہ دیتے تھے نا، وہ جو ہو گئے خادم صاحب نظمی صاحب کہ اللہ نے قرآن پاک میں گالیاں دی ہیں اس بندے کو، الحمد للہ سے بات تو غلط کی، لیکن واقعی اس شخص کے لیے اللہ تعالیٰ نے بڑے برے الفاظ اس میں کہے ہیں. وہ بندہ کون تھا؟ مغیرہ بن شعبہ تھا. کون تھا؟ جو باہر کھڑا رہتا تھا کہ جو بندہ اندر جاتا ہے اس کو بہکائے کہ اندر ایک جادو ذرا بنتا ہے، اس کی بات نہ سنو. سورہ قلم میں جو آغاز میں اس ذکر ہوتا ہے. ہاں کوئی ایسی آیات تو ہیں ایگزیکٹ وہ کن کی طرف اشارہ ہے وہ ویسے ابھی فوری طور پر میرے ہاں ذہن میں نہیں ہے، کچھ ہے ایسے. ہاں وہ مطلب کافی ہاں ظاہر ہے وہ انہی میں سے ایسا بدبخت سا ہوگا. تو یہ ایسے ہاں پڑھ کے ہل جاتا ہے کہ ہاں اللہ تعالیٰ نے اتنی باتیں کی ہیں، کتنا وہ بندہ کیا ہوگا اس کا. ہاں نہیں ایسے کردار بھی اس وقت موجود تھے. سنا بڑا امیر تھا اور 10 بیٹے تھے، اس کا بھی اللہ تعالیٰ نے دیا ہے کہ یہ بیٹے رکھتا ہے اور دولت رکھتا ہے. دیکھیں ابو لہب کے بارے میں بھی تو کہا نا، استبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی، یہ بھی بڑا سخت ہے. اس کے نام لے کر نا ہاتھ ٹوٹ جائے وہ تو وہاں بھی ہے. ہاں بہت سے ایسے ہیں کہ نا ان کے اس کردار اور ان کی خصلت کی وجہ سے آپ صحیح کہہ رہے سے ہے. بالکل نا بالکل. اچھا فرمایا کہ ہاں الا رجلا مسورا، تو وہ یہ کہتے کہ وہ تم پیروی کر رہے ہو ایک ایسے شخص کی جس پر تو جادو چلا ہوا ہے، سحر زدہ ہے. اب یہ بھی اس طرف اشارہ ہے کہ کسی کے دل پر قرآن کی آیت اثر کرتی ہے اور وہ اس کا اظہار اپنے ساتھیوں سے کرتا ہے کہ جی بڑا وزن ہے، بڑی اہم بات ہے، تو وہ توڑ کرنے کے لیے یہ کہے یار وہ تو سحر زدہ آدمی ہے، اس کے پیچھے تم چل پڑے ہو، ہے نا جی. باتوں پر یعنی تم سنجیدہ ہو کر توجہ نہ دو، یہ اسی کا حصہ ہے اس انداز میں. انظر کیف ضرب لک الامثال فضلوا فلا یستطیعون سبیلا. انظر نظر ڈالو یعنی دیکھو، کیف کیسے، ضرب لک الامثال، ضربو بیان کی، لکا آپ کے لیے، امثال مثال کی جمع ہے. دیکھیں یہاں پر لکا کا لفظ ہے آپ کے لیے، یہ اس طرف اشارہ ہو گیا یعنی یہ کفار مشرکین جو آپ کے بارے میں غلط باتیں کرتے تھے نا، کبھی مجنون کبھی سحر زدہ، معاذ اللہ اس قسم کی باتیں، یہ اس طرف اشارہ ہے. تو فضلو زوال سے ہے نا، زوالین گمراہ ہو گئے. فلا یستطیعون سبیلا، پس نہیں یستطیعون استطاعت رکھتے، طاقت رکھتے، سبیلا سیدھا راستہ پانے کی. تو آیت میں یہ کہا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب دیکھیں یہ لوگ نا آپ کے بارے میں کیسی غلط باتیں کرتے ہیں. ضرب لک الامثال، اور انہی باتوں کی وجہ سے لوگ بھی گمراہ ہوئے. فضلوا، اور کہا کہ اب یہ سیدھا راستہ نہیں پا سکتے. فلا یستطیعون سبیلا، ہے نا جی. ہاں اللہ اکبر. ویسے اس میں کتنی محبت ہے. ہاں وہ آپ کے بارے میں کیسی باتیں کرتے ہیں. ایگزیکٹلی بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اور بہت سی جگہ جہاں پر تسلی دلاسہ ہے بہت کہ اے رسول آپ سے پہلے رسولوں کو بھی بڑی اذیت دی گئی، اس میں دیکھو تسلی ہے، یہ بھی بات کہی گئی. بالکل، کیونکہ یہ رسالت کا جو منصب ہے نا، اٹس اے ویری ٹف چیلنجنگ، معمولی بات نہیں ہے رسالت کا نا، کیونکہ ریٹیلیشن ریزسٹنس اتنی ہوتی ہے، کیونکہ حق کی بات ہے نا، حق کی بات کوئی بھی گوارا نہیں کرتا. ہر ایک یہ کہتا ہے جی میرے مفاد پر آنچ آئے گی،
میری مجاوری میری سرداری نہ ختم ہو جائے، میں اس وقت بنا ہوا ہوں، کوئی حق ماننے کو تیار ہی نہیں ہوتا اس میں۔ ہاتھوں ہاتھ نہیں لیا گیا، ہاں نہیں لیا بہت بسم زیادہ، اللہ ہمارا گھر پر آ گیا۔ ہاں نہیں سب مخالفت سبھی تھرو آؤٹ۔ لیکن سب پیغمبروں میں ایک چیز مشترک ہے، پیشنس۔ ہاں پیشنس کمال ہے یار، یہ نہیں ریئلی نہیں واقعی، ورنہ تو آدمی مشتعل ہو جائے، ایسی ایسی باتیں لوگ، اور صرف وہ زبانی کلامی پہ نہیں رہتے تھے، یہ فزیکل پر بھی آ جاتے تھے یار۔ ہاں ہاں تو یہ ہے حضور علیہ السلام کی 950 سال کی بڑا پیریڈ۔ آخر میں انہوں نے بھی تنگ آ کے اللہ سے بڑی فریاد کی ہاں ہاں کہ اللہ روئے زمین پر کسی کو بس ہاں ہاں میرے اور ان کے درمیان فاصلہ کر دے، ہاں وہ بالکل نہ، بس یہ ہے، اللہ اکبر۔ ہاں تو فرمایا کہ اچھا اب اگلی آیت میں جو ان کا ایک فاسد سا عقیدہ ہے کہ بس جو کچھ ہے یہ دنیا ہی ہے، کوئی آخرت وغیرہ نہیں ہے، تو اس کا ہے وَقَالُوا أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا۔ وقالو وہ کہتے ہیں، ظاہر ہے یہ کفار اور مشرکین ہی کہتے ہیں، أَإِذَا كُنَّا کیا جب ہم ہو جائیں گے عِظَامًا ہڈیاں، وَرُفَاتًا رفاتًا گلا سڑا، یعنی مٹی وٹی کھا جائے گی ختم، أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ یہ حمزہ کا استفہام ہے نا، کیا ہم پھر زندہ کیے جائیں گے، باس اٹھانا، لمبعوثون باس بعد الموت نہیں ہوتا، پھر زندہ کیے جائیں گے، خلقاً جدیدہ ایک نئی تخلیق کے ساتھ دوبارہ پیدا کیے جائیں گے۔ تو یہ انہیں تعجب ہوتا تھا، یہ کہتے تھے کہ جب ہم مر کر ہڈیاں اور رفاتن ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، ممزق ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، تو کیا ہمیں نئے سرے سے پیدا کیا جائے گا، ہے نا۔ اللہ دیکھیں یہ بھی وہ آیت ہے نا کہ قدر اللہ کی قدر نہیں کی جیسا کہ اس کا حق تھا، یہ بندہ وہ کہہ ہی نہیں سکتا ایسی بات جو اس پر یقین رکھے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، اس کی شان قدرت کو نہیں پہچانا، تعجب ہو رہا ہے جس نے پوری کائنات بنا دی، کن فیکون کہہ کے جو چاہے کر لے، انہیں تعجب ہو رہا ہے یہ کیسے ہوگا، یہ یعنی اس کا مطلب ہے کہ اپنی عقل کے مطابق وہ سوچ رہا ہے یار، ایک اللہ کی اپنی پیدائش کو دیکھ لے، وہ خود ایک بڑا معجزہ ہے یار، کیا دیکھیں نا، جب وہ دنیا میں آتا ہے کتنا کمزور لاغر، نہ چل پھر نہیں سکتا، بات نہیں کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ مختلف سٹیجز پر اس کی ہیلپ کر کے اس کو جو ہے نا براٹ اپ کرتا ہے، کمال ہے۔ اور اس سے پہلے کا بھی دور دیکھ لیں، 8-9 مہینے جو بھی ہے وہ بھی ہے یار معجزہ، اس میں وہ چھوٹا بچہ ہے ایمبریو، اس کو بھی اللہ تعالیٰ کھانا وانا دے رہا ہوتا ہے، 4 مہینے کے بعد موومنٹ ہو جاتی ہے یار، یہ سائنٹیفکلی بڑا ایک ڈیپ وہ ہے پروسیس ہے۔ ہاں بالکل، ہاں دیکھو نا یہ سارے ہیں چیزیں نا، ہاں بالکل ایگزیکٹلی یہ سب چیزیں ہیں، اللہ اکبر۔ تو انسان کی بنائی جو چیزیں جیسے کمپیوٹر ہے، مشین ہاں اور بھی گاڑیاں، جب تک اس میں کوئی ٹوٹ ہو جائے، ہاں جب تک وہ ریپلیس نہ کیا جائے، اس کو کوئی فزیکلی چیز اس پہ ڈالی نہ جائے، جڑتی نہیں ہے، چلتی نہیں ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھیں کہ انسان کی اگر ہڈی ٹوٹ جاتی ہے، جب وہ ایسی چیزیں میڈیکلی بہت سارے لوگ جانتے ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ اندر سے ایک ٹائم پیریڈ میں دوبارہ سے ہی اسی طرح یہ بھی اللہ کی شان ہڈی کا پروسیس دیکھیے جڑنے کا، یوٹیوب پہ دکھایا ہوتا ہوتا ہے، کیسے بالکل یہ بھی اللہ کی شان ہے، ہو جاتی ہیں، بڑی بات تخلیق ہے اس کی، یہ مطلب جہاں تک ٹیکنیکلی ذمہ داری ہے وہ پوری کی ہوئی ساری، ادروائز انسان کی بنائی کوئی بھی چیز ہو وہ فوت ہو جاتی ہے، یعنی وہ ختم ہو جاتی ہے جب تک اس میں وہ پرزہ نہ ڈالیں یا جو بھی ہے فزیکلی اس میں کوئی چیز نہ رکھیں، لیکن جو تخلیق ہے اللہ تعالیٰ کی وہ بہت ہی اندر سے بے شمار جیسے چیزوں کو بخار بھی تو چڑھتا ہوتا، مجھے یاد آیا پرندے ہیں، جانور ہے، اتنی مخلوقات ہے، پتہ نہیں 28,000 ہے یا 18,000 ہے، وہ کوئی بیمار بھی ہوتی ہے، بڑا وہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے سیلف لی ہے، سب سسٹم، پرندے بھی ہوتے ہیں، نہیں بخار چڑھتا، کوئی بڑا مسئلے ہوتے ہیں،
بالکل صحیح ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے سارا سسٹم رکھا ہوا ہے. بالکل صحیح ہے. اچھا جی، تو اللہ کہہ رہے ہیں یہ مٹی تو کیا اس سے زیادہ سخت چیز بھی ہو نا، پتھر لوہا وغیرہ، ہاں اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، اللہ دوبارہ پیدا کر دے گا. جس نے فطرکم اول مرہ، پہلی دفعہ پیدا کیا وہ دوبارہ پیدا کرنے پر پوری قدرت رکھتا ہے نا جی. الحمدللہ. او خلقا مما یکبر فی صدورکم، قل، ہاں قل کونوا حجارۃ او حدیدا او خلقا مما یکبر فی صدورکم فسیقولون من یعیدنا قل الذی فطرکم اول مرہ فسینغضون الیک رؤوسہم ویقولون متی ہوا قل عسیٰ ان یکون قریبا. قل کہہ دیجئے، یہ جو سوال کرتے ہیں کہ این لمبعوثون، کیسے دوبارہ اٹھائے جائیں گے، کونوا حجارۃ، ابھی تم مٹی کے ہو نا، تم ہو جاؤ پتھر کے، او حدیدن، حدید لوہے کو کہتے ہیں نا. ہاں یہ سورت کا بھی نام ہے، 57 نمبر جو ہے نا وہ سورہ حدید ہے، سورہ حدید ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر حضرت داؤد کو یہ معجزہ دیا، لینا، کہا ہم نے لوہا ان کے لیے نرم کر دیا. لوہا ہارڈسٹ میٹیریل اپنے ہاتھ سے جیسے چاہے موڑے اور وہ رنگ بنائیں اور ایسے کر کے ذرا بختر اور جنگی لباس بنائے ہیں. اللہ کی شان ہے یہ لوہا، وہ موڑ لیتے، سخت سے سخت لوہا، یہ نہیں میلٹ کر کے یا کوئی ہتھوڑیوں سے، ہاتھ سے، سب کچھ ہاتھ سے. قرآن میں کہا ہوا ہے، اللہ شان ہے، اللہ جس کو چاہتا کر. حدید وہاں بھی ہے، حدید کو نا. ہاں تو کہا یا لوہا ہو جائیں، پتھر ہو جائیں، او خلقا مما یکبر فی صدورکم، یا اس سے کوئی سخت چیز ان کے ذہن میں ہے وہ بن جائیں، پتھر اور لوہے سے بھی. او یا خلقن، ایسی مخلوق، مما یکبرو، جو اس سے بھی بڑی ہو، بڑی مینس یعنی سختی میں زیادہ ہو، پتھر اور لوہے سے بھی، فی صدورکم، جو ان کے ذہنوں میں ہیں، سینوں میں ہیں، دلوں میں ہیں. تو کہا فسیقولون من یعیدنا، تو وہ پھر بھی ان قریب یہ کہیں گے من یعیدنا، کون ہمیں واپس لوٹائے گا. یعیدنا اعادہ سے ہے، اعادہ اردو میں بھی کہتے ہیں، کسی چیز کو رپیٹ کرنا نا، اس کا اعادہ کر لو. ہاں تو اب اس کا جواب دیا جا رہا ہے کہ من یعیدنا، کون واپس لوٹائے گا. کہو قل الذی، کہہ دیجئے الذی، وہ ذات، فطرکم، پیدا کیا تمہیں، اول مرہ، پہلی دفعہ، پہلی دفعہ پیدا کیا تو دوبارہ بھی پیدا کر دے گا. فسینغضون، یہ روٹ ورڈ ہے، نون غین زواد، سر ہلانے کو کہتے ہیں، نغزہ ہے. فسینغضون، ان قریب سر ہلائیں گے، وہ ہلائیں گے کہ سر آگے آ رہا ہے. الیک رؤوسہم، آپ کی طرف، رؤوس راس کی جمع ہے، رؤوس سر، ہاں ہیڈ کو کہتے ہیں. ہاں یہ وہاں لفظ آیا ہے جب جو دو قیدی اپنا خواب سنا رہے تھے نا حضرت یوسف کو، تو ایک جو ہے نا سر پر کوئی تھال تشتری اور اس پر سے پرندے نوچ رہے تھے، کہہ رہے تھے اس کی تعبیر بتاؤ، اور ایک جو ہے نا وہ پھلوں کو نچوڑتا تھا. ہاں تو پھر آپ نے بتایا کہ ایک جو ہے نا ختم، ایک جو ہے وہ بحال ہو جائے گا اپنی نوکری پر، دونوں کو اٹھا کر جیل میں ڈال دیا تھا نا. اور یہ وہی دور تھا جب حضرت یوسف کو بھی ہاں جیل میں ڈالا تھا. تو وہاں راس کا لفظ آتا ہے یہ نا، جب وہ سنا رہے تھے نا اپنا خواب، تو وہاں راس کا لفظ ہے. اچھا، وہ یقولون متی ہوا، پھر یہ کہتے ہیں یہ کب ہوگا جی، ہیں یہ سب کچھ جو آپ بتا رہے ہیں متی ہوا. قل، کہہ دیجئے عسیٰ، این ممکن ہے، ان یکون قریبا، کہ بہت ہی قریب ہو.
تو یہ 2 آیتیں ہم نے پڑھی، ان دونوں آیتوں کا مضمون اکٹھا ہے۔ اس میں کہا اپنے پیغمبر سے اللہ تعالیٰ نے کہ آپ ان سے کہہ دیجئے خواہ تم پتھر بن جاؤ یا لوہا بن جاؤ، تمہیں مٹی سے تعجب ہو رہا ہے نا، سخت چیز، یا کوئی اور چیز جو تمہارے خیال میں اس سے بھی زیادہ سخت ہے، بن جاؤ تم، پھر بھی تمہیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ ہاں، کہا جس اللہ نے پہلی دفعہ پیدا کیا تمہیں دوبارہ پیدا کر دے گا۔ اللہ اکبر۔ تو کہا پھر یہ آپ کے سامنے نا تعجب سے فَسَيُنْغِضُونَ، سر ہلائیں گے، اللہ اکبر، اور پھر یہ کہیں گے متى ہوا، یہ کب ہوگا؟ یعنی دیکھو اتنی دلائل کے بعد بھی سوئی وہیں اڑی ہوئی ہے۔ یہ سارے دلائل ہی تو ہیں، یعنی جو فطور ہے نا وہ آسانی سے نہیں نکلتا۔ جنہوں نے کہا ہے نا قلوبنا غلف، ایسے وہ چڑھے ہوئے ہیں کہ عقیدہ تبدیل کرنا نا بڑا مشکل ہوتا ہے یہ۔ ہاں، اس کو پورا زور لگا دیتا ہے پروٹیکٹ کرنے کا، یہی کہہ گئے کہ ما وجدنا آباءنا، اور تمہارے باپ دادا بھی تو گمراہ ہو سکتے ہیں یار، یہ جواب کیا ہوا کہ ہم نے جو کرتے دیکھا ہے وہ چھوڑنا نہیں ہے۔ وہ اگر بتوں کو پوچھتے تھے ہم بھی پوجیں گے۔ ہاں، عقل سے نہیں کام لینا، بڑا مشکل ہوتا ہے یہ۔ اللہ اکبر ہے۔ اور دیکھیں ہر پیغمبر نے نا پہلی دعوت یہی دی۔ اور بھی قوموں میں برائیاں ہوتی تھیں، اخلاقی ہے وہ نا، کوئی ناپ تول میں کمی ہے، کوئی جنسی بے روی میں پڑے ہوئے ہیں، پہلے یہ کہتے تھے کہ یار تم ایک اللہ کی طرف آئے۔ اچھا، ایک اللہ کی طرف نہ رہنا نا وہ ذہنی پستی کی طرف لے جاتا ہے۔ مشرک کا مینٹل لیول ہمیشہ کم ہوگا، یہ مینٹل لیول ہی تو ہے نا کہ اذا متنا، مر گئے تو کیسے اٹھائے جائیں گے، وہ کیا تعجب ہو رہا ہے یار تمہیں جس نے پوری کائنات بنائی ہے اس کے لیے کیا بولے، یہ مطلب ذہن کی پرواز ہی بڑا لوور لیول پر ہی ہے نا، یہ آگے سوچ نہیں سکتے، یہ بھی ہوتا ہے نا، اسی لیے بار بار توحید پر زور ہے۔ ہاں اچھا، وہ یقولون متى ہوا، یہ کہتے ہیں جی کب ہوگا، تو انہیں بتا دیجئے کہ یار تم کب پوچھ رہے ہو سکتا ہے یہ بہت ہی جلدی ہو یا قریب ہی پہنچا ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر سے کہا کہ ان سے کہ یہ اب تو ہڈیوں کی بات کرتے ہو کہ جسموں کے ریزہ ریزہ ہو جانے کے بعد کیسے تم پتھر لوہا بن جاؤ۔